قاضی فائز عیسیٰ عہدہ چھوڑ چکے ہیں جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھال لیا ہے۔ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں مقدمات کی تعداد کم کرنے پر غور کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اتحاد قائم کرنے کا بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس نے اس اتحاد کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کو ایک اور چیلنج 27ویں آئینی ترمیم کا پیش آ سکتا ہے۔ ابھی شہزادہ رضا نے کہا کہ بات اگر پہ ہے لیکن یہ بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں اس ترمیم پر غور کیا گیا۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کھل کر اسٹیٹمنٹ دی ہے اور مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن دوبارہ چاہیے۔ ذرا دیکھیے۔ یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی۔ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات، ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب، آپ اس کو اسی طریقے سے ڈسکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل این نے بڑے واضح موقف اختیار کیا جی۔ اس وقت نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی اس طرح کی ترمیم لائی جا رہی ہے، لیکن اگر ہو جائے فیوچر میں تو پارلیمان کا استحقاق ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے جس میں عوام کی فلاح عوام کی بھلائی کی بات ہوگی، جس طرح ہم نے ہمیشہ اسپیڈی جسٹس کی بات کی اور اس کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے جوڑتے رہے۔ وہ لوگ جو یوٹیوب پہ ڈالر کماتے رہے، انہوں نے 1 2 3 مہینے یہی موضوع گفتگو رکھا کہ ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے اس کا مقصد کیا ہے جی، قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا، جو کہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اب بھی اگر مستقبل میں ضرورت پڑتی ہے تو بالکل، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی اس قسم کی ترمیم آ رہی ہے جی۔ بٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس وجہ سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی آپ کہتے رہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر ترمیم آئی۔ دیکھیں 26ویں ترمیم پہ تو ہم سب کو دیکھیں، جتنے بھی اتحادی تھے حکومت کے اور ہم سب کوشش کرتے رہے، مہینہ بھر کوششیں رہیں، اس سے تو انکار کبھی بھی نہیں کیا۔ میرے خیال میں کسی نے انکار نہیں کیا تھا 26ویں ترمیم کا، کیونکہ وہ تو ضرورت تھی۔ جو ایک ہی شخص کے پاس جو طاقت کا سرچشمہ رہا، آپ نے ماضی میں دیکھا کہ 4 دہائیوں سے کیا ہوتا رہا کہ کان سے پکڑ کے پرائم منسٹر کو باہر نکالتے رہے، من مرضی کے سیاسی فیصلے ہوتے رہے، نظریہ ضرورت کو بروئے کار لایا جاتا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے تھیں جس کی بنا پہ 26ویں ترمیم نے آنا ہی تھا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے عوام کے اتنے زیادہ کیسز پینڈنگ تھے کسی نے توجہ نہیں دی اس پہ۔ پھر آئینی بینچ بنا، اب برڈن جو ہے وہ تقسیم بھی ہوگا، آپ کو جو ہے تیز ترین انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور ہم جو دعویٰ کر رہے تھے عوام کو اسپیڈی جسٹس کا وہ بھی فراہم ہوگا جی۔ اوکے فیصل چودھری صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کو عابد زبیری صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یور کامنٹس؟ دیکھیے، اسپیکر صاحب کے کامنٹ جو ہے واقعی قانون سے نابلد ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کوئی بھی قانون ہے وہ عدالت میں ہی چیلنج ہوتا ہے، اور عدالت ہی الٹیمیٹ ایک وہ فورم ہوتا ہے جس میں یہ گفتگو جو بھی کسی بھی ترمیم، اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے اور ہائی کورٹس کے پاس پورا اختیار ہے کہ اگر وہ کوئی قانون سازی جو کہ آرٹیکل 8 کے اگینسٹ ہو تو اس پہ فیصلہ کیا جائے اور اس کو کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس صورت سے لائی گئی ہے اور جس طریقے سے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو مار دھاڑ اور رشوت ستانی کے جو بازاروں کے تحت وہ سارے معاملات کیے گئے ہیں، اس سے تو 26ویں آئینی ترمیم کا لانا جو ہے اس کا مقصد اور اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف میں بربادی لانا تھا، اور وہی لائی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اس میں پی ٹی آئی کا کیا لایا عمل ہے؟ آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، کیا ابھی بھی اس پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کریں گے؟ یو ہیو ایکسیپٹڈ اٹ ناؤ؟ نہیں، ہاں 26ویں آئینی ترمیم کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے اس کو پاکستان کے جمہوری اور عدالتی نظام پہ حملہ قرار دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے پھر جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہیں وہ انہوں نے نہ صرف پارٹی سے غداری کی بلکہ انہوں نے ملک سے اور قوم سے غداری کی ہے۔ دیکھیے، جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے وہ لانے کا مقصد پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے اس کو بالکل اپنا تہہ کرنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کلاگ ہوا ہے وہ بڑھے گا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس نہ کیا گیا
تو پاکستان میں جو ہے عدالتی نظام کے اندر پارلیمان کس کی جو فورم سے آپ مداخلت کو لگتا ہے کہ ریورس ہوگی؟ It has to be through the parliament. No, it has to be through parliament. There is no other forum. There is only one forum, which is parliament. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کا ان دونوں پارٹیوں کو کوئی پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، نہ ہی ان کو 27ویں کا علم ہوگا. جس رات مسودہ آئے گا یہ اچھے بچوں کی طرح لائن بنائیں گے اور وہاں پہ گولیاں ٹکے کھا کے صبح تک بیٹھے رہیں گے اور پھر اس کو پاس بھی کریں گے، اور پاس کرنے کے بعد پھر یہ ماتھے پہ ہاتھ ماریں گے کہ اوہو اس میں تو فلاں چیز لانی تھی تو فلاں چیز رہ گئی. پروف ریڈنگ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس میں دیکھیے کہ ڈرافٹ کو اتنی جلدی پاس کرانے کا کیا مقصد تھا. یعنی سینیٹرز آپ نے اٹھا لیے، بچے لوگوں کے اٹھا لیے، کسی کو پیسے دیے، کسی کو اپنا دھونس دی اور یہ معاملہ کرایا. اس طرح کی جو ترمیمیں ہیں جو کہ کنسنسس سے نہ ہوں وہ کہاں پہ چلیں گی؟ دیکھیے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مختلف پارٹیز کے لوگ جو حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کے سپورٹر ہیں، وہ فیلئر آر ٹی ایس کی تو پیداوار ہے نہیں، نہ ہی تھرڈ آپشن ہے ظہیر الاسلام کا. یہ تو یہ کہتے ہیں نا فارم 47 ٹھیک ہے، اگر فارم 47 کے تھے تو ان کو نہیں آنا چاہیے تھا اسمبلی میں کہ ہم ایسی اسمبلی میں بیٹھیں گے ہی نہیں. یہ ہر آئینی پوسٹ کا الیکشن لڑتے ہیں. میں آپ کے درمیان میں بالکل نہیں بولی. اور جب پارلیمانی کمیٹی بنی ان کے لوگ اس میں بیٹھے اور کیا کہتے ہیں آئینی ترمیم والے دن بھی بیٹھے. میں بتا رہی ہوں 4 امینڈمنٹ ان کی تھیں جس میں سے 2 ایکسیپٹ کی گئیں، 2 کو جو ہے وہ خود جے یو آئی نے کہا کہ وہ چاروں ذرا گنوا دیجئے. آپ خاموش رہیں پلیز، آپ وہاں نہیں تھے اور آپ کو تو پتا بھی نہیں، آپ زیادہ بولیں گے نکال دیا جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے لوگ آخری وقت تک موجود تھے. پھر جب وہ متفق ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا ہمیں اڈیالہ میں ملنے کی اجازت دی جائے. ایک دن اس کی وجہ سے لیٹ ہوئی. جب وہ وہاں سے آئے تو وہی ہوا جو پہلے جو ڈائیلاگ ہوتے تھے جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم نے 80% جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا اور پھر انہوں نے سب اٹیچ کر دیا تھا. انہوں نے سب اٹیچ کر دی. اس کے بعد پھر یہ ہوا، نہیں میں پوری بات کر لوں، آپ نے اتنا ٹائم دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب یہ جو تھے کسی وجہ سے انہوں نے اس دن حصہ نہیں لیا کیونکہ مسائل بہت ہیں، باہر کچھ اور لیڈر ہیں، اندر کوئی اور لیڈر ہے، کسی جگہ کوئی اور ہے. پھر جو ہے جب ججز چیف جسٹس کی کمیٹی بنی تو جو اسمبلی کے لوگ ہیں وہ چاہتے تھے، بیرسٹر گوہر چاہتے تھے، سب چاہتے تھے کہ اس کا پارٹ بنے، لیکن پتہ چلا کہ پولیٹیکل کمیٹی کو جو ہے وہ آج کل سلمان اکرم راجہ ڈیل کر رہے ہیں، ابھی ان کی دوستی ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں، جس کی وجہ سے بہت مسئلہ پایا گیا. اب پھر سنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی میں یہ بیٹھیں گے. تو بھائی دیکھیں آپ میں اور ہم میں ہے فرق. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اٹھا لیے گئے، ان سے زور زبردستی کرائی گئی، تو پھر آپ ان کو شو کاز کیوں دے رہے ہیں اگر ان کے ساتھ زبردستی ہوئی؟ یہ باتیں سوچ سمجھ کے کرنے کی ہے نا.